بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی کے دشمن کا انجام۔ حضرت علی علیہ السلام کے دشمن کا انجام کہ علی علیہ السلام کا دشمن اندھا ہو گیا۔ اہل سنت کی معتبر صحاح ستہ میں سے صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 240 میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس نے دانہ چیرا، پھر اس نے گھاس اگائی اور جان بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ نہیں محبت رکھے گا مجھ سے مگر مومن، اور نہیں دشمنی رکھے گا مجھ سے مگر منافق۔ شیخ مفید کے عہد میں شہر بغداد میں ایک کتب فروش رہتا تھا جس کا نام جعفر بن محمد الدوریسی تھا۔ ایک دن شیخ مفید کتابیں لینے گئے تو کتب فروش نے ان سے کہا، شیخ آپ رک جائیں، میں ایک معجزے کا عینی شاہد ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ معجزہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ یہ سن کر شیخ مفید بیٹھ گئے اور جعفر بن محمد کتب فروش نے یہ واقعہ سنایا۔ اس نے کہا، میں اور میرا ایک دوست ہم دونوں روزانہ ایک محدث کے پاس جا کر احادیث کا علم حاصل کرتے تھے۔ ہمارے استاد کا نام ابو عبداللہ محدث تھا۔ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ شخص امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن ہے۔ وہ کبھی درس حدیث دیتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف ناسزا باتیں کہتا تھا۔ ہم نے اسے بہت نصیحت کی لیکن وہ اپنے طرز عمل سے باز نہ آیا اور کہا کہ میں اپنی روش سے باز نہیں آؤں گا۔ ایک دن ہم شیخ کے ہاں پڑھنے گئے تو اس نے دوران گفتگو حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی توہین کی۔ اس کے بعد ہم نے تہیہ کر لیا کہ آئندہ اس بدبخت کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ اس رات مجھے خواب میں شمس ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ اس شیخ ابو عبداللہ کے پاس کھڑے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا، میں نے تجھ سے کیا برائی کی ہے؟ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا کہ وہ تجھے نابینا کر دے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ کہہ کر اس کی دائیں آنکھ کی طرف اشارہ کیا، فوراً اس کی آنکھ کی بینائی جاتی رہی۔ صبح کے وقت میں اپنے دوست کے گھر کی طرف گیا اور میں چاہتا تھا کہ میں اپنے دوست کو رات کا خواب سناؤں، پھر ہم دونوں مل کر شیخ کے پاس جائیں اور اسے جا کر نصیحت کریں۔ میرا دوست بھی صبح کے وقت میری جانب آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں تیری ہی جانب آ رہا تھا اور میں تجھے ایک عجیب خواب سنانا چاہتا تھا۔ پھر اس نے مجھے وہی خواب سنایا جو میں نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں شیخ کے گھر کی طرف چل پڑے تاکہ اسے اللہ کے غضب سے ڈرائیں۔ ہم نے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیوی نے کہا کہ آج شیخ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ ہم نے کہا، ہمیں شیخ سے خاص کام ہے اور اس سے ملنا ہے۔ عورت نے جواب دیا، وہ بیمار ہے اور کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ جب ہم نے اس کی بیماری کے بارے میں پوچھا تو عورت نے جواب دیا۔ عورت نے کہا، جب وہ صبح اٹھا تو اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور درد سے چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، مجھے امیر المومنین نے اندھا کر دیا۔ ہم نے اس سے کہا، دروازہ کھولو تاکہ ہم اس معاملے کو دیکھیں۔ جب ہم اندر داخل ہوئے اور شیخ کے قریب پہنچے تو اس نے کہا، تم نے دیکھا کہ میں امیر المومنین کی وجہ سے اندھا ہو گیا؟ ہم نے اس سے کہا، ہم اس واقعے کو خواب میں دیکھ چکے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی دشمنی سے ہاتھ اٹھاؤ، ممکن ہے کہ وہ تمہاری سفارش اللہ سے کریں اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ ابو عبداللہ نے جواب دیا، اگر میری دوسری آنکھ بھی ضائع ہو جائے پھر بھی میں علی کی مخالفت اور عداوت سے باز نہیں آؤں گا۔ ہم افسوس کرتے ہوئے اس کے گھر سے نکلے۔ اگلی رات ہوئی تو ہم دونوں نے خواب میں دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی دوسری آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور وہ دوسری آنکھ سے بھی اندھا ہو گیا۔ دوسرے دن ہم شیخ کی خیریت معلوم کرنے گئے تو وہ مکمل طور پر اندھا ہو چکا تھا
لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جہالت سے تامرگ باز نہیں آیا۔ جی ہاں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کی دنیاوی سزا ہے، جبکہ آخرت میں ان لوگوں کے لیے دوزخ کا ہولناک عذاب ہے۔ والسلام۔